الرحیم۔ حضرات، آج جو عنوان ہے اور جو قرآن کریم میں آپ نے جو سنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تفصیل واقعہ اور ان کے کارنامے، ان کی حکومت، اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا ایمان لانا اور ایک پرندے کا اللہ کا حکم بجا لانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کب سے لکھا جانے لگا، اس کی پوری تفصیل آج سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج سوا جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں کئی سورتیں پڑھی گئی، ان میں سورۃ النمل ہے اور اسی طریقے سے سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ القصص ہے۔ یہ 19واں جز مکمل ہو کر 20واں جز مکمل ہو گیا، یعنی قرآن کا 2 حصہ ہم اور آپ سن لیے، پڑھنے والے نے پڑھ دیا۔ اب ایک حصہ باقی ہے، انشاءاللہ یہ بھی اب چند دنوں میں ہم اور آپ نماز کی حالت میں سنیں گے، پھر زندگی سلامت رہی تو پھر انشاءاللہ۔ بزرگوں اور دوستو، سورۃ النمل، نمل کے معنی ہے چونٹی۔ چونٹی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ پاک کا نام رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن سب کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور جس طرح سے انسانوں کے نام پر سورتوں کا نام رکھا ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے ناموں پر بھی سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، چونٹیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، اسی طریقے سے پرندوں اور مکھیوں کے نام پر بھی سورتیں ان کا نام رکھے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے کلام میں سب کا حق اور حصہ برابر دیا ہے۔ چونٹیوں کی خاصیت ہے، اس کے اندر بڑی تواضع ہے، بہت انکساری ہے، محنت کا اس میں جذبہ ہے، اتحاد کا اس میں سلیقہ ہے، اور ایک دوسرے کے وہ غمخوار ہوتے ہیں۔ یہ خاص چونٹیوں کی صفت ہے، اسی لیے وہ زمین پر چلتے ہیں اور انسانوں کے پیروں سے کچلے جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ مقابلہ نہیں کرتے کہ تم نے کیوں مجھ کو ایسا کر دیا۔ کبھی وہ پلٹ کر کے کوئی وار نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی متواضع مخلوق ہے، اسی طرح سے وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ 6 مہینے کی خوراک وہ 6 مہینے کے لیے جمع کر لیتے ہیں، یعنی برسات کے موقع پر ان کو نکلنا، پانی میں چلنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے خشکی کے زمانے میں اپنی روزی اپنے بلوں میں وہ لوگ داخل کر لیتے ہیں، تاکہ مجھ کو برسات کے ٹائم میں، بارش کے وقت میں مجھ کو روزی کے لیے پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ انسان بھی یہی کام کرتا ہے، موقع اور حالات پر وہ بھی اپنا خزانہ بھرتا ہے کہ ابھی موقع ہے، یہ سیزن ہے، یہ کاروبار ہے، کر لو، ابھی سموسے 4 روپے کا 8 روپے میں بیچ لو، پھر کون پوچھتا ہے۔ تو ہر آدمی، جس طرح انسان ایک خزانے کو جمع کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اور اس کی فکر اور عقل ہے اس کو، اسی طرح سے ایک معمولی چونٹی بھی یہ عمل کرتی ہے، یعنی اپنے روزی کا انتظام کرتی، بڑی محنت، آپس میں بہت ہی تعلق۔ آپ اگر کبھی دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے وہ الگ نہیں ہوتے ہیں، اگر الگ ہوئے تو ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ان میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان اگر تو اپنے اندر اتحاد اتفاق کا جذبہ رکھتا ہے تو ہم بھی یہ سلیقہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کا نام اس ایک چونٹی کے نام سے اللہ رب العالمین نے رکھا، اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عبرت یہ رکھا کہ تم ہی صرف میری عبادت نہیں کرتے ہو، بلکہ میری عبادت چونٹیاں بھی کرتی ہے، میری تسبیح چونٹیاں بھی پڑھتی ہے، میری روزی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ
وہ بھی اٹھاتی ہے، کھاتی ہے اور میرا شکر ادا کرتی ہے، اس لیے انسان تم کو تو اس سے بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کا تذکرہ کیا اس میں، اور ایک واقعہ بھی آیا ہے اس صورت پاک میں، خاص کر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ دونوں باپ اور بیٹے ہیں، باپ حضرت داؤد، بیٹے حضرت سلیمان۔ اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ نبوت عطا فرمایا، دونوں باپ بیٹے نبی تھے۔ اللہ نے بڑی خوبی حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی کہ دو خوبی، ایک تو ان کی آواز بہت اچھی تھی، بہت اچھی، ان جیسی آواز کسی اور کو نہ ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ وہ جب کبھی اپنی کتاب، ان پر کون سی کتاب اتری اور کون سی کتاب ملی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں۔ ایک اسکول میں گیا، بچے سے پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ میرے گاؤں، میرے محلے میں نام ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ میں نے پوچھا کون سی کتاب ہے؟ فلاں فلاں۔ کہا کہ ہمارے اسکول میں ہے وہ کتاب، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا؟ مسلمان نوجوانوں، اگر یہ چیزیں معلوم نہ ہو، جبکہ ایمان میں یہ چیز داخل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم ایمان لائیں، اس پر آپ پر ایمان لائیں، آمنت باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں پر، فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتے جتنے ہیں سارے فرشتوں پر، لیکن 4 فرشتوں کا نام جاننا اور اس پر نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کون 4 فرشتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت، ان کا نام ذرا ٹھیک ٹھاک سے لیجئے، حضرت اسرائیل۔ یہ 4 فرشتوں کا نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ ملائکتی و کتبی، اور ہم کتابوں پر ایمان لائیں۔ کون سی کتاب؟ جتنی آپ آسمان سے کتابیں نبیوں کو دیے ہیں، ان میں سے 4 مشہور کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ تو حضرت داؤد کو انجیل ملی تھی۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو جانور، پرندے، چرندے سب آ کر کے اس طرح بیٹھ جاتے تھے جیسے ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، اور وہ سنتے رہتے تھے، ہٹتے نہیں تھے۔ اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا۔ اسی لیے آج بھی فن تجوید میں ایک نام ہے آواز کی، لحن داؤدی، لحن داؤدی۔ بہت عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا تھا پڑھو اور ہماری مخلوق کو تم سناؤ، سنا تو پڑھتے تھے جب تو ساری مخلوق جمع ہو جاتی تھی، ساری مخلوق جمع ہو جاتی تھی۔ یہ تاثیر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں۔ دوسری خوبی اور معجزہ کے طور پر میں اللہ نے دیا تھا کہ ان کے دور میں لوگ لکڑیوں کے کام نہیں کرتے تھے بلکہ لوہے کا کام کرتے تھے، اور اپنے گھر کے دروازے، دریچے، یہ سب جتنی چیزیں ہوتی تھی لوہے کے بناتے تھے، اور لباس بھی لوہے کے پہنتے تھے، کپڑے کے نہیں پہنتے تھے۔ اور خاص طور سے وہ کپڑا اگر پہن لیے، استعمال کر لیجئے، لیکن لوہا سفر میں اور لوہے کے لباس خاص طور سے جنگوں میں اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو کوئی فیکٹری نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ خوبی دی کہ وہ لوہے پر ہاتھ ایسے چلاتے تھے اور کہتے تھے دریچہ بن جا تو بن جاتا تھا۔ نہ آگ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ پیٹنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ سیدھا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو سارے لوگ وہاں پہنچتے تھے، اے داؤد ہمارے گھر کے دریچے کے لیے یہ اتنا سے اتنا بڑا اور یہ سائز کا بنانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے، وہ تیار ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یہ ان کا ایک شاندار معجزہ، شاندار معجزہ۔ بیٹے کو کیا ملا؟ بیٹے کو اس سے بھی ڈبل ملا، ڈبل ملا۔ بیٹے کو اللہ نے وقت کا بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کا بادشاہ بنایا۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت، اس کے ساتھ ساتھ ساری مخلوق پر ان کی حکومت۔ ساری مخلوق کی زبان وہ جانتے تھے، کسی بھی ایسی چیز کے جس کی زبان وہ نہ سمجھتے اور نہ بولتے ہو۔ ایک ہے سمجھنا اور ایک ساتھ ساتھ کیا ہے بولنا بھی، دونوں کام وہ کرتے تھے۔ جنات بھی آ رہے ہیں، چرندے پرندے، شیر، اژدہا، بچھو، مچھر، سب مکھی سب آ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بات کرتے ہیں۔ مچھر نے شکایت کر دی، اے سلیمان علیہ السلام جب بھی میں کہیں جاتا ہوں اپنی روزی کی تلاش کے لیے تو یہ ہوا جو ہے مجھ کو بہت تکلیف دے دیتی،
بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیجئے جب میں ذرا روزی کے تلاش کے لیے نکلوں تو ذرا کیا کرے، ہوا اس وقت مجھ کو پریشان نہ کرے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا اچھا تم یہاں رکو، میں ہوا کو بلاؤں۔ اب جب ہوا کو بلائے تو پھر یہ بھاگ گیا، ہوا آتے ہی کیا ہوتا ہے، مچھر چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم رکتے نہیں تو تمہارا فیصلہ میں کیسے کروں؟ لہذا ہر ایک کی بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، بولتے تھے، اور سب ان کی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت اور سلطنت، ساری مخلوق کی زبان بات چیت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کیا اس سے بڑی حکومت کسی اور کو ملی یا نہیں ملی؟ اگر نہیں ملی تو پھر یہ سب سے بڑے درجے کے نبی، تو پھر ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، تو کیا ہوا؟ میرے آقا سنتے تھے، سمجھتے تھے مخلوق کی، جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی آواز یا نہیں، اور آپ ان پر حکومت فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے؟ حکومت کے انداز اور نوعیت الگ ہے۔ یاد رکھیے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جواب دیتے تھے، بات چیت بھی فرماتے تھے۔ جانور آپ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ ہرن کو پکڑ کر کے لے آیا، بچے جنگل میں رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ہرن نے سلام کیا، اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، ہرن کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایک آدمی نے پکڑ کر کے جنگل سے لے آیا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے جنگل میں ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اتنی سے اس آدمی سے مجھ کو مہلت دلا دیجئے کہ میں جنگل واپس جاؤں اور جا کر کے اپنے بچے کو لے کر کے پھر واپس آ جاؤں۔ اللہ کے رسول آپ بات کر دیجئے، مجھ پر کرم کا معاملہ فرمائی۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور بلا کر کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور جب تک کہ اونٹنی، جب تک کہ ہرن آئے گی نہیں اس وقت تک کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ شخص چھوڑا، اور ہرن یہاں سے نکلتی ہے، جنگل جاتی ہے، جلدی اپنے بچے کو لے کر کے فوراً واپس آتی ہے، اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے یا رسول اللہ اب میں مطمئن ہوں، آپ تشریف لے جائیے۔ کل کا ہرن بھی رسول اللہ کی بات مان رہے تھے۔ نبی کی خدمت میں شکایت آئی، ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی یا رسول اللہ رات سوتا ہوں تو اونٹ بہت بدکتا ہے، بڑی سخت آوازیں لگاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، میں بھی ڈر جاتا ہوں، کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ تعویذ باندھ دیجیے اس میں، ہے نا؟ نئی گاڑی لے کر کے آ رہے ہیں شو روم سے، چلانا نہیں آتا ہے، سیدھے پہنچ جائیں گے کہاں پہ؟ عامل کامل صاحب کے پاس، حضرت گاڑی ذرا ٹھیک نہیں چل رہی ہے، ذرا ایک تعویذ باندھ دیجیے۔ ارے ڈرائیونگ صحیح کرو، تعویذ باندھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے وہم گمان اس طرح ہے۔ اللہ کے حبیب کی خدمت میں شکایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابی گئے اور اونٹ بلا کر کے کھول کر کے رسی سے نکال کر کے لانے لگے، اور یوں کہا چلو اونٹ محمد الرسول اللہ نے تجھے بلایا ہے۔ اونٹ کہنے لگا پھر چھوڑو، پکڑ رہا ہے کیوں؟ چھوڑ دو مجھ کو، میں کتنا خوش نصیب ہوں، آقا نے مجھ کو بلایا ہے۔ اونٹ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجمع لگا ہوا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذرا راستہ بیچ میں دو، اس اونٹ کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اونٹ آیا اور آ کر کے ادب سے سلام کیا، ہم اپنی کانوں سے سنے، اللہ کے رسول نے جواب عطا فرمایا اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اونٹ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تیرا مالک یہ ہے، شکایت کر رہا ہے رات میں تو بدکتا ہے، سخت آوازیں لگاتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، تیرا مالک ڈرتا ہے، ایسا کیوں کرتا؟ کیا تیرا مالک تیرے کھلانے پلانے میں کوئی کمی کیا کیا؟ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے گفتگو ہو رہی، یہ بتلانا ہے کہ کہیں یہ گمان اور یہ دماغ میں بات نہ آ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم حضرت محمد رسول اللہ سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ علوم عطا فرمایا، اور آپ ہر چیز میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ لہذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو اونٹ جواب دیتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، کھلاتا بھی ٹھیک، پلاتا بھی ٹھیک ہے، جہاں سوتا ہے وہیں مجھ کو بھی قریب میں رکھتا ہے، بوجھ بھی زیادہ نہیں ڈالتا ہے یا رسول اللہ۔ ہم جو آوازیں لگا رہے ہیں، بدکتے ہیں رات میں، اس کی ایک وجہ ہے، 3 دن سے میرا مالک عشاء کی نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔
آخری شب میں ان کو اٹھاتا ہوں، بدک کر کے ذرا سے حرکتیں کرتا ہوں تاکہ آخری شب میں کم سے کم میرا مالک نماز پڑھ لے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھے تیرا مالک عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سو رہا تھا، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس لیے میں اپنا حق ادا کر رہا تھا۔ اب تو باپ بھی سو رہا، بیٹا بھی سو رہا ہے، کوئی جگانے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یہ سوچئے کل کا ایک جانور بھی فکر کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے سوال ہوگا، تو کیا باپ سے سوال نہیں ہوگا بیٹے کے بارے میں؟ کیا ماں سے سوال نہیں ہوگا بیٹی کے بارے میں؟ کیا گھر والوں سے سوال نہیں ہوگا بہو بیٹیوں کے بارے میں؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، دین کی طرف لاؤ، دین کی دعوت دو، اس کو نماز کی دعوت دو، اس کو اخلاق کی دعوت دو، اس کو سچائی کی طرف بلاؤ۔ ایک جانور بھی کل فکر کر رہا تھا، عرض یہ کیا کہ جانوروں کی بھی بات ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور آپ کلام فرماتے تھے، لہذا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کو بھی دیا۔ مجلس لگی، سب ہیں، پرندے چرندے جانور سب بیٹھ گئے، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شوق میں جب دیکھیں تو کہا کہ پروردگار کتنا اچھا ہے، جب سب پر میری حکومت ہے تو کم سے کم ایک دن مجھ کو افطار پارٹی کرنے دیجئے نا، مطلب ایک دن مجھ کو کھانا کھلانے دیجئے، سب مخلوق کو، سب کو کھلاؤں گا۔ اب چلے گا نا افطار پارٹی ہے، اب دو آخری عشرے میں یہ چلتا ہے افطار پارٹی، زبردستی کس سے لیا اور کھلا رہا ہے، زبردستی لیا اور کھلا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی تجھ کو یہ حق نہیں ہے اور نہیں کر سکتا ہے، سب کو نہیں کھلا سکتا ہے، تیری بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی کچا کھاتا ہے، کوئی پکا کھاتا ہے، کوئی پانی میں کھاتا ہے، کوئی ہوا میں کھاتا ہے، کوئی زمین کے تہخانے میں کھاتا ہے، کہاں کہاں کی مخلوق کو تو کھلاؤ گے؟ کھلانا تو میرا کام ہے، میں ہواؤں میں بھی روزی دیتا ہوں، میں پانی کے گہرائیوں میں بہتے ہوئے بھی اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہوں، زمین کے تہخانوں میں بھی میں روزی ڈالتا ہوں، اور انسانوں کو تو رنگ برنگ کا کھلاتا ہوں۔ تم کن کن لوگوں کو کھلاؤ؟ کسی کو کچا گوشت کھلاتا ہوں، کسی کو پکا کھلاتا ہوں، کسی کو کچھ انداز کا کھلاتا ہوں، اس لیے یہ میری شان ہے، تو نہیں کر سکتا۔ اللہ حکومت دیا تو ایک دن کرنے دیجئے نا، کھلا کے دیکھنے دیجئے نا، مجھ کو کھلا لیں گے یہ پروردگار، بس ایک وقت کھلانے دیجئے مجھ کو۔ اللہ نے اجازت دی، ٹھیک ہے جاؤ کھلاؤ۔ کھانا پکنا شروع ہوا، جنات پکا رہے ہیں، انسان پکا رہے ہیں، سب کی خوراک الگ الگ کوالٹی کے، کتنے الگ الگ کوالٹی کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے، لک و دک صحرا میں کھانا ہی کھانا ہے، مہینوں دن سے تیار۔ اللہ اکبر، آئی ایک مچھلی، آگے پہلے کہاں والوں کو کھلاؤ گے؟ تو دو مخلوق ہیں، ایک مخلوق ہے خشکی میں اور ایک مخلوق ہے بری میں، یعنی پانی میں۔ پانی کی مخلوق الگ، وہ ہے مچھلیاں اور جانور ہیں، اور ایک ہے مخلوق یہ بری جس میں ہم سب لوگ ہیں، چرندے پرندے سب ہیں، ہوا میں ہیں نا پرندے، دیکھا کبھی دکان لگایا ہو لوگ، کبھی ان کی دکان چل رہی ہو، اللہ ان کو ہوا میں روزی وقت پر پہنچا دیتا ہے۔ مچھلی آ گئی، پہلے ہم کو دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے رک جاؤ، پہلے خشکی لوگوں کو کھلانے دو۔ کہا کہ مجھ کو بہت بھوک لگ گئی ہے، برداشت سے باہر ہے، جلدی کھلائیے مجھ کو، اور میں اکیلے آئی ہوں، ابھی بہت سارے لوگ تو ابھی نہیں آئے ہیں، اکیلے مجھ کو کھلا کے رخصت کر دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر کے کہنے لگے ارے بھائی یہ اکیلے آئیے، اس کو کھلا دو، پھر بعد میں دوسروں کو کھلا دیں گے۔ حکم ہوا مچھلی کو، جاؤ تم اپنی خوراک کھا لو۔ ایک سانس میں جن و انس چرندے پرندے سب کے کھانا سمیٹ کر کے اپنے اندر نگل لی اور چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، جہاں سجدہ بھی کیے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیے تھے سجدہ، ہم لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مچھلی کہنے لگی پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، اور میرا رب 2 مرتبہ پانی میں مجھ کو اتنی خوراک کھلایا کرتا ہے، اے سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کہنے لگے بس میری طاقت نہیں پروردگار، یہ کھلانا تو بس تیری ہی طاقت ہے بس۔
آج ہم لوگ تو 2 وقت کا کھانا کسی کو کھلا کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلا کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات کی قدرت کو دیکھیے، وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، سب کو روزی وقت پر پہنچا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک واقعہ بڑی عجیب و غریب پیش ہے۔ ایک مرتبہ سب کی خیریت معلوم کر رہے تھے، تم کیسے ہو تم کیسے ہو، تو ایک پرندہ بڑا خوبصورت ہدہد نام کر کے ایک پرندہ ہے، اب تو نظر نہیں آتے ہیں اور بہت سارے پرندے اب ہٹ گئے، جب سے یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، الیکٹرانک چیزیں جب آ گئے نا تو شہروں سے یہ نکل کر کے جنگلوں میں چلے گئے۔ تو ایک بڑا ہدہد خوبصورت پرندہ ہے، اس کی آواز بھی، اس کی نوک دار، اس کی چونچ بھی ہے، بڑا خوبصورت پرندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آج کل پرندوں کو بھی رکھتے ہیں نا گھر میں، رکھیے، لیکن اس کا حکم ہے اس کا خوراک وقت پر دیجیے۔ مچھلیاں گھر میں رکھتے ہیں، رکھیے، لیکن حکم یہ ہے اس کی خوراک وقت پر دیجیے، اس کو وقت پر اس کا سارا نظام کو چلائیے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھیں کہاں ہے ہدہد، تو پڑوس میں رہنے والا کہا کہ وہ بہت شریر ہو گیا آج کل، کبھی بھی حاضر نہیں رہتا، یہ وہ تو گیا ہے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ابھی نہیں آئے گا۔ وہ شکایت کر دیے، بہت جلدی لوگ ایک دوسرے کو شکایت کر دیتے ہیں۔ استاد کے سامنے 2 شاگرد اگر ہوں تو ایک شاگرد فوراً دوسرے کی شکایت کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے آ جائے گا وہ پرندہ تو فوراً میرے پاس لانا، ایسی سخت سزا دیں گے، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہم اس کو کر دیں گے۔ آگے فوراً ہدہد اسی مجلس میں آتے ہی ساتھ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھیں کہاں گئے؟ آگے سلیمان ایک ایسی چیز کی خبر لے کر کے میں آیا ہوں جو ابھی تک آپ کو بھی پتا نہیں ہے۔ آگے پھر بتاؤ جلدی کیا ہے؟ اگر خبر اچھی ہے تو انعام میرے طرف سے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو پھر تمہارے سزا ہے میرے پاس میں۔ ہدہد خبر دیتا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے احاطے میں، یہاں سے 500 کوس کے فاصلے میں ایک بلقیس نامی عورت ملک سبا کہلاتی ہے، وہ اپنا دربار لگاتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد سارے مرد بیٹھتے ہیں، اس کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت کراتی ہے، اور وہ یہی حال اپنا بنا رکھی ہے۔ سلیمان آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے قریب میں ایک عورت شرک کا عمل کر رہی ہے؟ کہا کہ اچھا ایسی بات، اللہ اکبر۔ ایک نبی کو کیا معلوم ہوا؟ اللہ جب تک نبی کو خبر نہ دے نبی کو خبر نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً رقہ لکھیں اور اس وقت لکھیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رقہ، یہ خط، یہ پرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے جو اللہ کا نام لے کر کے لکھنا شروع کر رہا ہے۔ یہاں بسم اللہ قرآن کریم میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن قرآن کے درمیان آیت میں یہیں پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن کی آیتوں میں کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم کبھی لکھنے لگو کوئی چیز تو یہ حکم ہے سب سے پہلے بسم اللہ لکھو، لیکن اگر اس پرچے پر لکھنے والا اگر یہ خدشہ محسوس کرے کہ جس کو ہم یہ پرچہ دیں گے وہ اس کی قدر نہیں کر سکے گا یا پھاڑ کر کے کہیں ڈال دے گا، تو پھر تم بسم اللہ لکھنا نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھنا وہاں پر میں، یعنی لکھنے سے پہلے پڑھ لینا۔ اب تو نہ دیکھتے ہیں شادی کے کارڈوں میں حدیث لکھ دیتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ النکاح من سنتی۔ واہ واہ، کیا شاندار حدیث لکھ دیا ہے کارڈ پہ، اور بسم اللہ بھی لکھ دیا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا سنت ہے، اور باقی کیا کرنا سنت ہے؟ نکاح کرنا کارڈ پہ لکھا، اور پھر باقی سارا کام سنت کے خلاف کر رہا ہے، سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ بسم اللہ لکھا، پڑھنے والا نے پڑھا، کچھ دنوں کے بعد ڈال دیا۔ لہذا جس کو خطرہ ہو کہ بسم اللہ کی بے حرمتی ہو جائے گی تو خبردار وہاں لکھنا نہیں بلکہ کیا کرنا؟ وہاں پڑھ لینا، یہ کافی ہو جائے گا۔ اب تو ایک نیا اسٹائل بھی آ گیا، کیا آ گیا؟ بسم اللہ کی جگہ پر 786، کیا ہے 786، یہ بھی لکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، اور اس کا ایک یہ ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ بسم اللہ ہے، نہیں بسم اللہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمانوں کے یوں کہہ لیجیے ایک پہچان نمبر ہے
اور ایک معاشرے میں یہ بات چلی ہے 786، اور اس کا ہوا اتنا دماغ پر چڑھا کہ دین مہر کے وقت میں بھی کیا کریں گے 786، 11,786 ہیں، 25,786، 10,786، یہ ایک لگاتے ہیں تو یہ 786 بسم اللہ در حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہے کیا یہ ایک علامت لوگوں نے ہندوستان میں بنا لیے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کی ایک پہچان ہے کسی چیز پر لکھ دینے کا، ورنہ در حقیقت یہ بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے لکھنے سے نہ بسم اللہ ادا ہوگا نہ بسم اللہ کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ اپنے طور پر میں لوگ لکھتے ہیں، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لکھیں پرندہ کو دیے جاؤ لے جا فوراً، ہدہد پرندہ اپنے چونچ میں لے کر کے پر جا فوراً سفر کرتا ہے، اور جا کر کے ملکہ سبا جس دربار میں بیٹھی تھی سامنے جا کر کے گرا دیتا ہے۔ ملکہ سبا پڑھتی ہے، مشورہ کرتی ہے، تو بہت سارے لوگ تھے کہنے لگے کیا سلیمان کام کریں گے، مقابلہ ہم کریں گے، ان سے اب ڈریے نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنی بادشاہت پر بیٹھے رہیے، اب ذرہ برابر بھی گھابرے مت ہوئیے، ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں، کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن وقت پر پیچھے ہو جاتے ہیں، وقت پر پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ چڑھا دیں گے بڑھا دیں گے، ان کے شوق اور جذبے میں بڑھنا نہیں بلکہ صحیح اور حق چیز کو دیکھنا۔ ملکہ سبا بڑی ہوشیار تھی، وہ جانتی تھی سلیمان ایسے ویسے آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ نے حکومت دی ہے، ایسی حکومت ساری مخلوق پر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سادہ تخت تھا، جو تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنا ایک ساتھی کو بیٹھا لیتے تھے، بس کہتے تھے اے تخت فلاں ملک لے جاؤ، تو وہ تخت اڑنے لگتا تھا ہوا میں۔ نہ پائلٹ کی ضرورت ہے، نہ مشینوں کی ضرورت ہے، نہ پیٹرول پانی کی ضرورت ہے، نہ اس کا سگنل دینے لینے کی ضرورت ہے، جہاں چاہے اتر جائے، جہاں چاہے اڑنے لگے۔ دنیا اتنی ترقی کر لی لیکن اب تک کہ ایسا کوئی نظام نہیں بنا سکتی ہے۔ تو جانتی تھی، فوراً کہا کہ نہیں، ایک کام ہے، اس کام کو دیکھو، اگر ایسا ہے تب تو ہم دیکھیں گے آگے کیا ہے۔ میں 500 سونے کی اینٹ دیتی ہوں، یہ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے ان کو دو، اگر یہ قبول کر لیں گے تب تو ہم ان سے لڑ لیں گے اور جیت جائیں گے، پھر وہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ ٹھکرا دیے تب پھر کیا کرنا، پھر واپس آ جانا، ان سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، معلوم یہ ہے کہ وہ نبی ہے، دنیا سے کوئی سودا بازی نہیں کرنے والا۔ وہ آدمی لے کر کے آئے لوگ نبی کو پہچاننے کے لیے، کیا یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا راجہ مہاراجاؤں کا جب دور تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جب چاند ٹکڑا ہوا تھا اور مشرق و مغرب میں 2 حصے تقسیم ہو گئے تھے، اور پوری دنیا اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھی تھی، تو ہندوستان کے بہت سے غیر مسلم راجہ مہاراجا بھی دیکھے تھے جن کو یہ معلوم تھا، لہذا یہاں سے ایک وفد کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان کو 2 چیزیں دے کر کے بھیجا کہ یہ 2 چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنا، جس نبی کے اشارے سے یہ چاند ٹکڑا ہوا ہے، اگر یہ 2 چیزوں کو لے لیں گے تو سمجھ لینا تم کیا وہ نبی ہیں، اور ان میں ایک چیز کو راز میں رکھ کر کے بات کرنا۔ لہذا کیا بھیجے وہ راجہ مہاراجاؤں نے، ایک تلوار بھیجے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار کو پسند فرماتے تھے۔ اور کیا فرمائے، لکھتے ہیں، حقیقت کہاں تک ہے لیکن کتابوں میں پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور اپنے اساتذہ سے بھی یہ بات سنے، اس لیے میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پان بھیجیں وہ لوگ۔ کیا بھیجیں؟ پان میں وہ جو لگاتے ہیں نا، کیا، ہاں، وہ کتھا جو کیا ہے وہ بھیجیں، اور سفیدی جو چونا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن کہا کہ دیکھو چونا دینا نہیں بلکہ پتا اور یہ کتھا دے دینا، 2 چیزیں، چونا چھپا کر کے رکھنا، اگر نبی چونا مانگ لیں گے تب تو وہ نبی ہوں گے، اگر نہیں مانگیں گے یوں ہی رکھ لیے تو پھر وہ نبی نہیں ہوں گے، یہ علامت۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیش کیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سفیدی کہاں ہے، وہ بھی لاؤ۔ یہاں تک کی بات ہے، کھانے کی بات نہیں آگے لکھا، ورنہ پان والے کہیں گے واہ مولوی صاحب بہت اچھی بات بتا دی آپ نے،
نبی نے بھی پان کھایا ہے. نبی سے پان کھانا ثابت نہیں ہے, لینا تو ثابت ہے. جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی زندگی میں لنگی کا استعمال فرمایا, شرعی پاجامے کا استعمال نہیں فرمایا. البتہ آپ کو کسی نے ہدیے میں دیا تھا, آپ نے پسند فرمایا ہم اس کو وقت پر پہنیں گے, استعمال کریں گے, لیکن وہ موقع نہیں آیا. لہذا لینا ایک الگ چیز ہے, کھانا ایک الگ چیز ہے. لہذا پان گٹکے والے اب یہ نہ سوچو پان تو مدینے سے چلا آیا ہے, مدینے سے چلا آیا ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 500 سونے کے اینٹ, حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی, وہ وفد آنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کہ ہٹو, ہم دنیا کے سودا نہیں کرتے, ہم اللہ کے دین پھیلانے کے لیے آئے. ملکہ سبا کیا سمجھتی ہے کہ دنیا کی دولت سے مجھ کو خریدنا چاہتی ہے, ہٹاؤ یہ سب لے جاؤ. اگر بول دو اس کو, خبر دے دو, اگر وہ نہیں آتی ہے اور ایمان نہیں لاتی ہے اور یہ بت پرستی شرک کا عمل نہیں چھوڑتی ہے تو میں جلدی سے اپنی فوج کو لے کر کے آ رہا ہوں. لوگ گئے, جا کر کے ملکہ سبا کو سنائے, وہ تو پیر کے ٹھوکروں سے مار دی. اور اللہ والے کا یہی انداز ہوتا ہے, اللہ والے کا یہی انداز ہوتا ہے. وہ جب اس کرسی پر ہوں گے, اس منصب پر ہوں گے, حقیقی میں تو دنیا کی طرف نہیں لبیں گے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہروپیہ آیا, کہا کہ دیجئے نا مجھ کو کچھ انعام آپ. کہا کہ ارے بہروپیہ تم کو تو پہچانتا ہوں بچپن سے, تم ایسا حال کوئی بنا لو کہ تم کو ہم نہیں پہچان سکیں, تب ہم تم کو خوب انعام دیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ. چلا گیا جنگل میں. اب وہ بہروپیے کی شکل کو بدلا, ماشاءاللہ سنت رکھا, امامہ جبہ بہنا, شرعی جبے کو استعمال کیا اور ایک جھوپڑی لگا کر مسلح پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ شروع کر دیا. اب ایک کیفیت اللہ والوں کی بنایا اور ایک کیفیت بالکل بزرگوں اور ولیوں کا بنایا, اور جنگل میں بیٹھا رہا. اب لوگ جانے لگے, ان سے دعائیں لینے لگے, ان سے سلام کلام, ان کی مجلسیں بڑھنے لگی. حضرت اورنگزیب کو بھی ایک موقع پر ایک مسئلے میں بڑی پریشانی تھی. اپنے خاص شاگرد سے کہنے لگے ارے کوئی ہے دلی میں ایسا اللہ والا جس کے پاس جاؤں اور دعا کراؤں تاکہ اللہ دعا قبول کر لے. اس نے کہا کہ حضرت ایک ہے, بہت عجیب و غریب انسان ہے, وہ دنیا سے بے خبر ہے, کچھ بھی نہیں جانتا ہے کسی کو, بس وہ بڑی عجیب و غریب کیفیت بنا رکھا ہے, اور واقعتاً وہ اللہ والا, کسی سے کچھ لیتا دیتا نہیں ہے. کہا کہ چلو پھر. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, جا کر کے سلام کلام کیے, بیٹھے بہت ادب احترام کے ساتھ میں, اور کہنے لگے بھائی میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے, ملک کی کامیابی ہے, اس میں درپیش مسائل آ گئے ہیں, ذرا آپ دعا کیجیے ہمارا ملک سلامت رہے, یہاں کے عوام سلامت رہے. وہ دعا دیا. دعا دے کر کے حضرت اورنگزیب اشرفیاں لے کر کے گئے تھے, تھیلے میں بھر کر کے پیش کیا, یہ لیجیے حضرت آپ اپنے مصرف پر خرچ کیجیے. اٹھتا ہے وہ آدمی اور اپنے پیر کے ٹھوکروں سے مار کر کے دور تک لے جاتا, کہتا اورنگزیب اٹھاؤ, یہ سودا بازی میرے سے مت کرو, دعا چاہیے تھی, دعا میں نے دے دیا, اب جاؤ اس کو لے کر کے. حضرت اورنگزیب سمجھے واقعتاً یہ پہنچا ہوا ولی ہے, پہنچا ہوا ولی ہے. حضرت اورنگزیب پیچھے ادھر گھر پہنچتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حضرت اورنگزیب اب لائیے انعام, میں وہی بہروپیہ تھا جہاں دعا کرنے کے لیے آپ گئے ہیں, میں ادھر ادھر کر کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ جب میں تجھ کو نہیں پہچانوں گا تو خوب انعام دوں گا, اس لیے اب انعام لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت اورنگزیب کہتے ہیں ارے بھائی انعام سے بڑھ کر کے اشرفیاں تجھے بھر کر کے میں دے رہا تھا, وہ لے لیا ہوتا تو یہی کافی تیری زندگی کے لیے تھا, تم نے کیوں نہیں لیا؟ جواب سنو میرے بھائی بزرگوں, کیا جواب دیتا وہ بہروپیہ؟ کہتا ہے اے حضرت اورنگزیب میں اس وقت میں ایک اللہ والوں کی سیٹ پر بیٹھا تھا, ان کے لباس میں بیٹھا تھا, ان کی وضاقتہ میں بیٹھا تھا, جو دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرنے والوں کی جگہ تھی. اگر میں اس جگہ پر بیٹھ کر کے لے لیتا تو میں تو لیتا, میری زندگی بنتی, لیکن قیامت تک آنے والے ولی اللہ میری وجہ سے بدنام ہو جاتے, اس لیے میں نہیں لیا. اللہ اکبر. آج خیال رکھنا ضروری ہے, خیال رکھنا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار سے کہ اسلام بدنام نہ ہو جائے. ہم عالم دین ہیں, کہ ہمارے اخلاق و کردار سے علماء پر دھبے نہ لگ جائیں, اسلام نہ بدنام ہو جائے, مدرسے مسجدیں نہ بدنام ہو جائے. ضروری ہے ایک دعوت دینے والا وہ غور و فکر کرے, کہیں ہمارے کسی عمل سے, کہیں دوسروں کی وجہ کے لیے, کہیں ہمارے عمل کی وجہ سے کہیں اس میں کوئی فرق نہ پیدا ہو جائے.
تو ہٹ گئے, لے کے چلے گئے. ملکہ سبا وہاں سے فوراً آتی ہے اور آ کر کے خبر ملی. ہدہد پھر خبر دیا حضرت آ رہی ہے, وہ پورے لاہور لشکر کے ساتھ آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے اچھا ٹھیک ہے آ رہی ہے. جمع کیے جناتوں کو, دوسروں کو, سب آ گئے. دیکھو ملکہ سبا آ رہی ہے. سنا ہے اس کا تخت بہت ہی خوبصورت ہے, موتیوں سے جڑا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب و غریب ہے. لمبا بھی 80 ہاتھ اور چوڑائی بھی 80 ہاتھ, یعنی بہت خوبصورت اعلیٰ قسم کے اس کے کیا ہے وہ تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تخت فوراً یہاں آ جائے. تو ایک جنات کھڑا ہوا, حضرت حکم دیجئے میں فوراً لاتا ہوں. کہا کہ کتنے دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ آپ ایک قدم یہاں سے وہاں چلیے نا, میں لا دیتا ہوں. کتنے دور سے؟ 500 کوس سے. اللہ اکبر, کرنٹ سے بھی زیادہ رفتار میں لا دیتا ہوں. آپ ایک قدم اٹھائیے, دوسرے قدم رکھیے, میں فوراً لا کر کے حاضر کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے اور ہے کوئی اس سے بھی جلدی لانے والا؟ جناتوں کو اللہ نے بڑی طاقت دیا ہے, لیکن جب ایک انسان صحیح ہوتا ہے تو اس کے سامنے جنات بھی بے بس ہو جاتا ہے. اللہ نے انسانوں کو اس سے بڑھ کر کے طاقت دی, لیکن یہ طاقت کھانے پینے موٹے ہونے سے نہیں ہے, بلکہ یہ طاقت عمل سے ہے, سنت پر عمل سے ہے, ایمان سے ہے, تقوی سے ہے. لہذا حضرت سلیمان کہتے ہیں ہے کوئی جو آپ پل چھپکتے ہی میرے پاس لا دے, اس سے بھی جلدی؟ تو ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں لا دوں گا, اتنے جلدی کہ آپ آنکھ بند کریں اور کھولے, میں حاضر کر دیتا ہوں. 500 کوس سے فاصلے, وہ بھی بھاری بھرکم وزن, نہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہ اور کسی بڑے گاڑیوں کی ضرورت, کون کیسے لائے گا؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تو سارا تخت یہاں آ کر کے ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک, فوراً لا دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا, آنکھ بند کیے, کھولے, ہو گیا کام. حضرت سلیمان کہنے لگے کہ اس میں کچھ ذرا چینجنگ کر دو, ذرا رد و بدل کرو, یہاں کی موتی اٹھا کے یہاں ڈالو, یہاں کے ہیرے اٹھا کر کے یہاں ڈالو, یہاں کے کچھ چیزوں کو رد و بدل کر کے ذرا یہ کرو. وہ بھی ہو گیا. آئی ملکہ سبا آ گئی, لیکن یہ جب تخت آیا ہے اتنے جلدی آنکھ بند کرنا اور کھولنا, جب یہ تخت آ گیا ہے تو بعض علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ جناتوں نے لایا. بعض نے فرمایا جناتوں کی طاقت اتنی تھی, ایک قدم کے بقدر تھی, لیکن اب اس کے آگے اور کسی کی طاقت نہیں تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ہے جو اسماء الحسنہ کا عمل جانتا تھا. اسماء الحسنہ پڑھ کر کے دعا کرو. کہاں ہے اسماء الحسنہ؟ ایک تو کہتے ہیں اسماء الحسنہ اللہ کے 99 نام, وہ پڑھ کر کے دعا کرو, لیکن ان 99 ناموں میں 3 نام اسماء الحسنہ ہے. کتنے نام؟ 3 نام اسماء الحسنہ میں, ایک اللہ, ایک رحمان, ایک رحیم. اللہ اکبر. ان تینوں ناموں کو اللہ نے کس میں جمع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو آدمی سورج کے نکلنے سے پہلے 121 مرتبہ بسم اللہ کا ورد کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے یہ اسماء کو لے کر کے اس نے جو یاد کیا, اللہ اس کے ہر کام میں برکتیں عطا فرمائے گا. کب پڑھنا؟ آپ کہیں گے حضرت یہ تو رمضان میں چل جائے گا سورج نکلنے سے پہلے, لیکن یہ سورج نکلنے کے بعد کا وظیفہ دیجیے, اس لیے ہم تو پھر تو سورج نکلنے کے بعد ہی مسلمان بنیں گے, رمضان کے بعد. خیر پڑھا کرو, اس میں اسماء الحسنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 4 نہریں دیکھا, جبریل سے پوچھا یہ نہر کہاں سے بہ کر کے آ رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے چلیے میرے ساتھ. جبریل کے ساتھ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی نام سے 4 نہر جنت کی بہ رہی ہیں. تو بہت عمدہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کے وقت, سونے کے وقت, ہر وقت اس کا ورد کرو, یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. لہذا کہتے ہیں اسماء الحسنہ کا علم وہ رکھتے تھے, اس نے اپنے طور پر میں منگا لیے. بعض فرماتے ہیں یہ معجزہ حضرت سلیمان کا خود کا تھا کہ دیکھو جنات بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہم معجزے کے طور پر میں اس کو وہاں سے یہاں منگا لیتے ہیں. لہذا وہ تخت شاہی یہاں پہنچا. کیا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ ھذا من فضل ربی,
یہ میرے رب کی فضل مہربانی سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جناتوں کو کوئی کمال نہیں، میری حکومت کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ہوا اتنے دور سے یہ شاہی تخت کا آ جانا، ملک سبا کا میرے پاس آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی فضل سے، ھذا من فضل ربی۔ یہ تو جانتے ہیں نا، یہ نیا گھر بنا، ھذا من فضل ربی، گھر بنا، گاڑی لی گئی، ھذا من فضل ربی، موٹر سائیکل لی، ھذا من فضل ربی۔ یا بھائی نقد لیے ہو یا لون پہ لیے ہو؟ گھر کیسے بنا؟ اچھا یہ لون پہ گاڑی، یہ لون پر گھر، یہ سب کچھ، اور ھذا من فضل ربی لکھ دیا، دیوار کے پیچھے لکھ دیا، اپنے گیٹ میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت مقدس آیت ہے، بہت مقدس آیت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی آیتیں اپنے دیواروں پر لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، اور اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس پر میں کسی طرح سے کوئی عزت و احترام کی چیز نہیں ہوتا، کوئی پرندہ آیا بیٹھ گیا، کوئی پرندہ آیا اس کے اوپر بیٹھ گیا، کوئی ناپاک آدمی آیا ہاتھ لگا دیا، سال بھر 11 مہینے اس کے کوئی صاف صفائی نہیں، یوں ہی وہ پڑا رہا، پتھر پر نقش لکھ کر کے مسلمان سمجھتا ہے میں تو بہت پکا مسلمان ہوں اس لیے باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ مت لکھو، اگر لکھنا ہے تو بہت محفوظ سے لکھو، اس میں کسی کا ہاتھ نہ پڑے، بارش کی پانی پڑ کر کے نالیوں میں نہ اس سے مل کر کے بہے، ایسا عمل نہ کرو، بلکہ وہ قرآن کی شاندار آیت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس طرف توجہ دلا رہے، ھذا من فضل ربی، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ملک سبا آ گئی، آنا ہے، پوچھتے ہیں حضرت سلیمان یہ تخت کس کا ہے؟ تو ملک سبا کہتی ہے، بلقیس اس کا نام، کہتی ہے کہ لگ رہا ہے میرے ہی ہے، پورے یقین سے نہیں کہہ رہی ہے، پورے یقین سے نہیں کہہ رہی ہے، لگ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے لگ رہا ہے مت بولو، یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ کیسے آیا؟ ھذا من فضل ربی، جس اللہ نے تم کو وہاں سے لایا وہی اللہ نے تیرے تخت کو بھی یہاں تک پہ پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی اے سلیمان بس کر، بات تو بعد میں ہم کریں گے، اسلمت لسلیمان للہ رب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے رب پر، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھائی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جس خداوند قدوس نے اتنی بڑی طاقت اور شان، ہم اس میں شرک کریں، ہم اس میں ملاوٹ کریں، ہم اس کے ساتھ فریب کا عمل کریں؟ نہیں، اے سلیمان ہم سمجھ گئے کہ ایک میرے سامنے وہ تخت جس پر روزانہ میں بیٹھتی تھی، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، لیکن اس کو پہچاننے میں بھی دھوکہ کھا لیا۔ اب تک کہ میں دھوکے میں تھی، رب کے پہچاننے میں اسی طرح جس طرح سے تخت کے پہچانے میں دھوکہ کھائی، اب میں ایمان لاتی ہوں۔ ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا دیکھو بادشاہت چھوڑ دیا ہے، ایسو آرام چھوڑ دی، اے سلیمان اگر اس نے میرے لیے قربانی دی ہے تو میری یہ شان ہے، ایسے بادشاہ کی بیوی میں بنا دو جس کی حکومت بھی بے مثال ہے، اس لیے آپ اس سے نکاح کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک سبا بلقیس سے نکاح فرما لیے۔ پتہ یہ چلا نیت اگر اچھی ہو تو اللہ رب العالمین جوڑا بھی ٹھیک ٹھاک لگا دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ میرے راستے کو کھول دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اولادیں ہوئی، بیت المقدس کی تعمیر کو شروع کر دیے۔ جب کام شروع ہوا بیت المقدس کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن تزئین اور اس میں توسیع کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کروایا۔ جب کام ہو رہا تھا، ہوتے ہوتے ابھی منزل مقصود تک پہنچے نہیں تھے، اللہ نے فرمایا آؤ لے آؤ اس کو۔ حضرت سلیمان کے پاس حضرت اسرائیل آئے، چلیے، کہا کہ یہ کام وہ کرا لے گا، آپ چلیے، وہ کرا لے گا کام۔ ارے ہم ہٹیں گے جنات ہٹ جائیں گے، نہیں وہ کرا لیں گے، آپ چلیے۔ کہا کہ پھر کیسے لے چلو گے؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا لکڑی میں ٹیک لگا کر کے اب کھڑے رہیے اور ہم لے چلتے ہیں۔ اللہ اسی طرح سے کھڑے ہیں ٹیک لگا کر کے، جنات سمجھ رہے سلیمان نگرانی کر رہے ہیں، اور آنن فانن وہ عمارت کی تعمیر کرتے ہیں۔ جس دن بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوتی ہے وہ دیمک سے لکڑی ٹوٹتی ہے اور حضرت علیہ السلام فوراً دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں اور پھر ان کا تدفین عمل میں آتا ہے۔ آج وہ فلسطین کے علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبر مبارک وہاں آج بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگ، اللہ یہ بتا رہا ہے جس
آدمی کو میں نے اتنی بڑی حکومت دی، جس کو اتنا شاندار مقام ہم نے دیا، چرندے پرندے اس کے غلامی کیے۔ اے انسانوں، زمین پر بسنے والوں، سنو، تم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہو گے، ایک دن تم کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اگر یہ مال و دولت، یہ حکومت و سلطنت، یہ دوست اور احباب، یہ رشتہ داری، یہ جاہ و جلالت کی وجہ سے اگر سدا کوئی دنیا میں رہتا تو سلیمان ضرور رہتے، لیکن ان کو بھی دنیا چھوڑ کر کے آنا پڑا ہے، تم کو بھی ایک دن آنا پڑے گا۔ اس لیے تم کیا کرو؟ صحیح زندگی گزارو، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ عمل کرو، اور ہر کام میں یہی کہو ھذا من فضل ربی، یہ گھر، یہ مکان، یہ دولت، یہ سلطنت، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ سب میرے رب کے فضل اور مہربانی سے ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ آخری چند باتیں اور ہے اس سورت پاک کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5-7 منٹ میں بات مکمل اپنی کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں۔ کون؟ جلیل القدر نبی ہیں، نبیوں میں بہت مشہور و معروف نبی ہیں۔ فرعون اس دور میں ہے، کسی نے کہہ دیا ہاتھ دیکھ کر کے تیری خدائی چلی جائے گی۔ کب جائے گی؟ کہا کہ بس ایک بچہ پیدا ہونے والا، وہ پیدا ہوا کہ آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پھر کیسے بچے؟ کہا کہ بچنے کا ایک طریقہ بھی میں بتا دوں، بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ جس سال یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس سال کوئی مرد بچے کو پیدا مت ہونے دو، اور اگر پہلے پیدا ہو گیا ہے تو 1 سال والے جتنے بچے ہیں سب مرد بچے کو قتل کر دو، اور 1 سال تک مرد بچے کو آنے ہی نہیں دو، نہ لڑکی پیدا ہوگی نہ لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا کرنا؟ کہا کہ مردوں کو ایک کیمپ میں ڈال دو اور عورتوں کو ایک کیمپ میں ڈال دو، 1 سال تک دونوں ملاقات نہیں کریں گے، اور ملاقات جب نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے۔ اللہ، جب ناقص آدمی ہوتا ہے تو ناقص بات ہی کرتا ہے، لہذا ہو گئے، طے ہو گیا۔ اب 1 سال میں 90,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس فرعون سے بڑھ کر کے دنیا میں آج بھی بڑے بڑے فرعون پیدا ہو گئے میرے بھائیو بزرگوں۔ صرف افغانستان میں 3 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے، عراق میں تقریباً 4.5 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ وہ وقت کا فرعون تھا جو اپنی خدائی بچانے کے لیے 90,000 بچوں کو قتل کیا تھا۔ آج کا ظالم بادشاہ بھی جو انسانیت کے آہ دینے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تحفظ دینے والے کہلاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے 4-5 لاکھ بچے کو شہید کر دیا انہوں نے۔ آج بھی ایسے فرعون زندہ ہیں۔ اگر اس فرعون سے مقابلہ کرنا ہے تو موسیٰ جیسی طبیعت پیدا کرنی پڑے گی، صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ قتل ہو گئے سب بچے۔ کسی نے کہا بچوں قتل کرو گے، لڑکیاں رہے گی، پھر تیرا کام کون کرے گا؟ لڑکیاں تو کرے گے نہیں۔ کہا کہ پھر روکو، پھر کیا کرنا؟ کہا کہ کیمپ میں ڈالو، مرد ایک کیمپ میں چلے گئے، عورتیں ایک کیمپ میں چلی گئی، اور کھانا پینا فرعون دینے لگا۔ لیکن کسی نے آ کر کے کہا کہ دیکھیے اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہونا نہیں، نگرانی کرنے والا، ورنہ رات کے اندھیریوں میں کوئی ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو۔ کہا کہ اچھا چند مرد ادھر کے مقرر ہو جائیں، عورتوں کی حفاظت کے لیے عورتیں مقرر ہو جائیں۔ خدا کے عجیب و غریب شان فرماتا ہے میرے رب خیر الماکرین، ارے تو ایک تدبیر کر، میں ایک تدبیر کرتا ہوں، میں کامیاب تو ناکام۔ تدبیر ہوئی، حضرت موسیٰ کے والد ادھر مردوں کے محافظ بنے، دربان بنے، اور عورتوں کے دربان اور محافظہ حضرت موسیٰ کی ماں بنی۔ ان لوگوں میں ملاقاتیں ہو جاتی تھیں۔ اللہ، خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ کو فیصلہ کر دیا۔ چند مہینے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ سال کا 9 مہینے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اوپر سے بتا رہا ہوں، آنا تھا، حضرت موسیٰ کی ماں پریشان ہو گئی، اور بچے کو لوگ تلاش کرتے تھے قتل کرنے کے لیے۔ اب تلاش شروع ہوئی، ڈر رہی ہے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، تم اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو، سمندر کے حوالے کر دو، ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دلائیں گے، تم کرو یہ۔ فرعون عجیب و غریب کیفیت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک کارپینٹر کے پاس جاتی ہے، ایک اتنا بڑا صندوق بنا دو، اس کی چوڑائی ایسے ہو، اس کی اونچائی ایسی ہو، سنو ذرا اس صندوق میں 1-2 سوراخ بھی بنا دینا۔ وہ کارپینٹر سمجھاؤ ہو، لگ رہا ہے کوئی بچہ اس میں رکھے گی، بچے کے لیے بنا رہی، سائز تو بچوں کی ہوتی ہے۔ آگے ٹھیک ہے، جب شام کو آنا بنا دیتا ہوں۔ سیدھے اٹھ کر کے فرعون کے دربار میں گیا، دربانوں سے پوچھا مجھے خدا سے بات کرنی ہے، بادشاہ وقت سے بات کرنی، جانے دو اندر، راز کی بات بتانی ہے مجھ کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ فرعون کے پاس جب پہنچا، کارپینٹر کھڑا ہے، پوچھتا ہے فرعون بولو کیا بولتے ہو؟ زبان بند ہو گئی، کچھ نہیں بول پایا، کچھ بھی نہیں بول پایا۔
فرعون نے کہا نکالو اس کو، یہ غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ باہر گیا، دروازے سے بولنے لگا، زبان بولنے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ ارے ارے مجھ کو پھر جانے دو، راز کی بات مجھ کو بتانی ہے۔ لوگوں نے ایک چانس پھر دیا، پھر آیا، کھڑا ہوا، پوچھا فرعون بولو کیا بولتا ہے؟ پھر زبان بند ہو گئی، پھر باہر دھکے دے کے نکالا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا زبان اب چل رہی ہے، میں بول نہیں سکا۔ پھر ایک مرتبہ جانے دو، اندر پھر پہنچتا ہے، زبان پھر بند ہوتی ہے، اور فرعون کہتا ہے اے جلادو پکڑو اس کو، قتل کرو، یہ میری شان میں توہین بار بار کر رہا ہے۔ ڈرا، بھاگا، کہا کہ بس اللہ تو ہی ہے زبان بند کرنے والا، کھولنے والا۔ بھاگا، وہ نکلا، وہ جلدی سے تیار کیا۔ شام کا وقت ہوا، فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے صندوق، کہا کہ ہاں تیار ہے، لے لو، ہم کو اجرت بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، لے جا۔ دیکھا خدا کی شان، بولتی زبان کو بھی بند کر دیتا ہے وہ رب کریم۔ اس کی تدبیر اعلیٰ ہے، اس کی شان اعلیٰ ہے۔ یہ غلط مت سوچو میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہمارا کمال ہے، میری ماں کی دودھ کا کمال ہے، میرے باپ کے کھلانے کا کمال ہے۔ اس زبان سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، ناک سونگھ رہا ہے، ہاتھ کی انگلیاں پکڑ رہی ہے۔ اگر خدا چاہے گا، جسم ہے لیکن سب بیکار بنا دے سکتا ہے۔ ڈال دی جلدی سے۔ بیٹی کو کہا تہجد کے وقت ڈالو اس کو۔ کتنے؟ تہجد کے وقت دریا میں ڈالتی ہے ماں۔ کیا ایک دل قرآن نقل کیا، اگر ہم اور آپ عربی جانتے نا، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل جاتے۔ ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو سمندر کے لہروں میں حوالے کر، اللہ کہہ رہا ہے ڈالو، تو ڈالنا تیرا کام ہے، بچانا بھی میرا کام ہے، اور تیری طرف لوٹانا بھی میرا کام ہے۔ بیٹی سے کہنے بیٹی ذرا پیچھے پیچھے تم چلو، جاؤ سمندر کے حوالے۔ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، صبح کا اجالا ہوا، فرعون اور آسیہ دریا کے سیر کے لیے نکلے، وہ تخت اور وہ صندوق کے قریب قریب بالکل نظارہ کر رہے ہیں۔ فرعون کہتا ہے لگ رہا ہے یہ عجیب غریب چیز کوئی بہ کر کے آ رہی ہے، صندوق ہے۔ فرعون کہتا ہے آسیہ لگ رہا ہے کوئی اس میں بچہ تو نہیں ہے۔ جب چور ہو تو چور کو برابر ڈر رہا ہے، نقلی پولیس سے بھی وہ ڈر جائے گا۔ مجرم ہوتا ہے، وہ خدا کا مجرم ہے، ڈر رہا ہے۔ کہا کہ اگر بچہ ہی ہوگا تو بہت اچھی بات نہیں ہے سرتاز، وہ تو اس کو ہم پالیں گے پوسیں گے، لا ولد ہم لوگ ہیں، آنے دیجئے دیکھیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن سب دیکھ رہی کہاں جا رہا ہے۔ ہاں ہے، ایک بہن تڑپتی ہے کہیں اس ظالم کے ہاتھ میں میرا بھائی نہ چڑھ جائے، لیکن آسمان سے اللہ فیصلہ اتار دیا ہے۔ فرعون اس کو اٹھواتا ہے، نکلواتا ہے۔ آسیہ اس کو دیکھتی اپنے گود میں لیتی ہے۔ فرعون کہتا ہے اے آسیہ لگ رہا ہے یہی وہ بچہ ہے جو میری خدائی کو ستیہ ناز کر دے گا، میں تو اس کو قتل کروں گا۔ آسیہ کہتی ہے مت قتل کیجئے، پرورش کریں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، اپنا بنائیں گے، جب یہ بچہ اپنا ہو جائے گا تو آپ کے خلاف کیسے عمل کرے گا؟ عورت جب سمجھاتی ہے نا تو مرد سمجھ بھی جاتا ہے۔ سمجھاؤ، اسی لیے ماں بہنوں کو میں کبھی کہتا ہوں دنیا کی خریداری میں مت سمجھاؤ، کبھی کبھی دین میں بھی اس کو سمجھاؤ، دین میں بھی اس کو سمجھاؤ۔ سمجھ گیا فرعون وقتی طور پر میں بچے کو اٹھا کر لے گیا، ساری عورتیں آئی، دودھ، وہ ڈبے کا زمانہ نہیں تھا، ڈبے کا ہوتا تو یہ ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو عورت کی دودھ چاہیے ایک بچے کو، اسی لیے رسول اللہ بھی عورت ہی کے دودھ پیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں 4 سال تک کے پرورش مائیں، 2 سال تک کے آپ دودھ پیتے رہے، اور فرماتے ہیں حضرت آسیہ کہتی ہے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کو جب میں دودھ پلاتی تھی اور ان کا دائنا حصہ میں نے مقرر کیا تھا، اپنے بچے کا حصہ بایاں مقرر کیا تھا، ایک دن میرا بچہ 3-4 دن تک کے دودھ نہیں پیا تو میں یہ چاہا کہ اپنے محمد کو بھی دونوں حصے کا دودھ پلا دوں۔ تو رسول اللہ کو بائیں جانب بھی دودھ پلا رہی ہے، نہیں پی رہے رسول اللہ، منہ نہیں لگاتے ہیں۔ ڈر گئی کہیں محمد کی طبیعت تو خراب تو نہیں ہو گئی۔ جب داہنے حصے میں لگاتی ہے تو حضرت رسول اللہ پینے لگتے۔ محدثین علماء لکھتے ہیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ اس دور میں، اس زمانے میں بھی نہ انصافی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے بھائی کا حق دبانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ دودھ نہیں پی رہے تھے۔ لہذا عورتیں آئی، کسی کا دودھ حضرت موسیٰ نہیں لی۔ بہن دیکھ رہی کرشمہ، کہتی ہے آسیہ سے ایک عورت ہے جو یہاں نہیں ہے، اگر کہو تو اس کو میں بلا لاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے یہ دودھ پی لے، جا بلا کر کے لاؤ۔
बुला करके लाती है, माँ चलो चलो भाई जान तो फिरौन के दरबार में आ गया। माँ का पसीना पसीना हो गया, क्या होगा, अल्लाह अकबर। लेकिन माँ आती है और हजरत मूसा देखते हैं और फौरन लपक करके माँ की तरफ जाते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। फिरौन कहता है इसको दूध यहाँ तो आकर के पिला, तुम्हारा खाना पीना सारा मेरे जिम्मे में है, तुम्हारी पूरी खल्क की बर्दाश्त हम करेंगे, बच्चे की परवरिश तो कर, दूध पिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम, उसका खर्च वर्च कौन दे रहा है? फिरौन दे रहा है। और एक आदमी था यतीम हो गया और जंगल में माँ उसको फेंक करके चली आई है। अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ इसको दूध जिब्रील तू रोजाना पिलाओ। हजरत जिब्रील रोज आते थे और दूध पिलाते थे। उसका नाम कुरान में सामरी कहा गया है। जब वो बड़ा हुआ है तो वो बछड़ा अल्लाह के मुकाबले में खुदा बना करके पेश किया। फिरौन के घर में जो दूध पिया वो अल्लाह का नबी बना और हजरत जिब्रील जिसको दूध पिलाए वो क्या बना? वो शैतान बना, वो बुत परस्ती का अमल किया। पता ये चला अगर तकदीर अच्छी है और अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह अंजाम को भी अच्छा बनाता है। होने लगे तो कभी कभी फिरौन आकर के गोद में लेता था, प्यार करना चाहता था। बेटा वोटा उसको कुछ भी नहीं था, औलाद ही नहीं थे फिरौन, लिहाजा प्यार करता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थप्पड़ मार देते थे बहुत जोर से फिरौन को। तो डरने लगा ये क्या कर रहा है, आसिया देखो अभी से मारने लगा, ये बच्चा लग रहा है यही है वो बच्चा। तो हजरत आसिया कहने लगी क्या आप भी बात करते हैं दीवाने जैसा काम? बच्चे तो मारते ही हैं, बाप को मारते हैं, माँ को मारते हैं, इसकी शरारत बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए आप उस अंजाम तक नहीं पहुंचिए। लेकिन जब भी उठाए वो अपने दाढ़ी के बालों में मोतियां जगड़ रखा था तो उसको पकड़ कर खींच देते थे हजरत मूसा ने, और जरा शरारत तो थप्पड़ लगाना शुरू कर देते थे। तो फिरौन बहुत परेशान हुआ। आखिर एक दिन कहा कि आसिया मैं कत्ल कर दूंगा इस बच्चे को, ये रोज थप्पड़ मुझको मारता है। हाय हाय, आसिया तो उसी वक्त ईमान लाई जिस वक्त देख ली कि संदूक पानी के लहर में एक जिंदा बच्चे को मेरे तक पहुंचा रहा है, वो है कोई रब्बे कायनात, ये फिरौन का कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है जो इसको पैदा किया है। उसी वक्त वो ईमान में दाखिल हो चुकी है, समझिए। कहा कि देखिए तजुर्बे के लिए काम कीजिए, हम आग भी रख देते हैं और हम दूध भी रख देते हैं, शरबत भी रख देते हैं, फ्रूट भी रख देते हैं, आग भी है दोनों तरफ। बच्चे को हम दूर छोड़ देते हैं, बच्चों की फितरत है वो पहचानता नहीं नफा नुकसान क्या है, वो आग को भी पकड़ सकता है, दूध को भी पकड़ सकता है, फल फ्रूट को भी खा सकता है, इसमें वो सलाहियत नहीं है, आप क्यों इतने परेशान होते हैं? कहा कि अच्छा करके देखो, अगर ये आग पकड़ लिया तब तो ये ठीक है, और अगर ये दूध या फ्रूट को पकड़ा है तो यही है मेरे खुदाई का सत्यानाश करने वाला, मैं तो कत्ल कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से आसिया छोड़ती है और ईमान से तड़प करके कहती है रब्बे कायनात आप ही मुहाफिज है इस बच्चे के। बच्चे की फितरत है वो अच्छी चीज की तरफ जाते हैं, वो खाने की तरफ लपकेंगे। अभी नबी नहीं बने मूसा अलैहिस्सलाम, फितरत के तकाजे पर खाने की तरफ लपकने जा रहे थे। हजरत जिब्रील आए और पकड़ करके मोड़ करके आग की तरफ ले गए और हाथ पकड़वा दिए हजरत जिब्रील। आग के अंगारे लेते हैं हजरत मूसा और अपने मुंह में रख लेते हैं। फिरौन देखता है अपनी आंखों से और आसिया कहती देखिए इस बच्चे को खबर नहीं है आग है या नुकसान देने वाली चीज है। आके हाँ ये अब ठीक है, ये मेरे खुदाई को सत्यानाश नहीं करेगा। कसम खुदा की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जल गई, हाथ जल गए। अल्लाह अकबर। जब नबी बने हैं और जब नबी की नबूवत मिल गई इनको और जब अल्लाह ने भेजा था फिरौन को समझाओ तो जुबान जली हुई थी, वो तोतले बोलते थे, साफ नहीं बोल पाते थे, हाथ जलने की वजह से दाग धब्बा था। अल्लाह ने फरमाया हाँ तेरी जुबान मैं ठीक करूंगा। और हजरत मूसा कहते हैं क्या कहते हैं, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह भेज रहे हैं तो मेरे सीने को खोल दीजिए, मेरी जुबान के गिरहे खोल दीजिए, जो बात मैं करूं सामने वाला समझ जाए ऐसी मेरी जुबान बना दीजिए। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐसी बात मेरी जुबान से निकले जो मैं भी समझूं और दूसरा भी समझ जाए, मेरे मामले को आसान कर दीजिए। है नहीं, बच्चे जब मकतब में आते हैं तो हजरत पहले यही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी। उलमा किराम लिखते हैं जो बच्चा नहीं बोल पाता हो
زبان توتلی ہو، شہد میں پڑھ کر کے شہادت کی انگلی سے یہ چٹاؤ، انشاءاللہ اس کی زبان کی گرہیں کھل جائے گی، اور دعا کرو اللہ جس طرح موسیٰ کی زبان کو تو نے صاف کر دیا، میرے بچے کی بھی زبان صاف کر دے انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کا وہ اثر ہوگا، اور ہاتھ ایسے کسی کو سامنے دکھاتے تھے، ایسی روشنی اور نور نکلتا تھا اس ہاتھ سے کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح پلے بڑھے، نبی بنے، الغرض بہت لمبا واقعہ ہے، قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ انہی کا نام لیا ہے، انہی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ خلاصہ آخری ایک بات یہ ہے، خیر جو کچھ ہوا، فرعون ایمان نہیں لایا، آسیہ ایمان لے آئی، فرعون نے ستایا، حضرت آسیہ اسی طرح شہید ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، آسیہ کا نام قرآن میں لے کر کے اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے لیے جنت کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا، وہ کامیاب ہو گئی۔ فرعون کو اللہ نے ہلاک و برباد اور تباہ کر دیا، اور واقعہ آخری انجام میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے نکلے، وہ سب کچھ ہوا، ان کا ایک بھائی بھی، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا، کیا نام اس کا؟ قارون ہے، بڑی دولت دیا تھا اللہ نے۔ وہ ایک دن بدماشی کیا، فرعون علیہ السلام کو ستانے کے لیے ایک عورت کو بھیجا، اے عورت فرعون کو جا کر کے، موسیٰ کو جا کر کے بول دو کہ سب کے سامنے بولو، اے لوگو جس کی بات تم سنتا ہے یہ آدمی مجھ پر ہاتھ بڑھا کر کے دست درازی میرے ساتھ کیا ہے۔ عورت جب آئی ہے تو بجائے یہ کہنے کے کیا کہتی مجلس میں، اے موسیٰ قارون نے آپ کے خلاف مجھ کو اس طرح بولنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ قارون کی شرارت، لہذا بددعا کیے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے فرمایا تو ہلاکت چاہتا ہے، چلو ہلاک کرتا ہوں۔ زمین پہ دھستا جاتا ہے، کمر تک آیا اور کندھے تک آیا، سر تک کی آیا، لیکن وہ کہہ رہا تھا اے میرے بھائی موسیٰ مجھ کو بچا لیجئے، لیکن حضرت موسیٰ اس کی طرف التفات نہیں کیے، دھس گیا، خزانہ دھسا، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں پر، 100 اونٹوں پر چلتا، اس کو اللہ نے غارت کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تسلی ہو گئی؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں ہاں۔ اللہ نے فرمایا کاش کہ اگر وہ بندہ مجھ کو ایک مرتبہ پکارتا تو میں اس کو دھسنے نہیں دیتا۔ خیر سب ہو گیا، اس کے بعد کل سنیے انشاءاللہ فرعون کیسے ڈوبا اور حضرت موسیٰ کیسے کامیاب، آج اس کی لاش کیسے ہے اور کہاں ہے، اور ایک ساری تعداد میں فرعون کی تمام فوج اور آدمیوں میں سب ڈوب گیا، لیکن ایک غریب آدمی نہیں ڈوبا، وہ پانی پر اس طرح چلتا ہوا حضرت موسیٰ کی طرف آیا ہے، جو حضرت موسیٰ بھی کہنے لگے یہ تو میرا دشمن تھا، اللہ فرعون کو ڈبایا، اس کے سارے لوگوں کو ڈبایا، اس کو کیسے آپ نے زندہ رکھا؟ اے اللہ مجھ کو بتائیے۔ سنیے کل اس نوجوان کیا عمل کیا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا کرتا تھا، جس سے پانی پر ایسا چلتا ہوا جا رہا ہے جیسے کوئی خشکی راستے پر چل رہا ہو۔ اور پھر کل سنیے 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ آج کی دنیا کی سائنس کہتی ہے ہم ان 5 چیزوں کو جانتے ہیں، باطل ہے، بیکار ہے، فضول ہے، بکواس ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سنیے ختم نبوت کیا ہے، نبی آخری نبی کیوں ہے؟ کیا آج دنیا میں بگاڑ نہیں ہے؟ آج دنیا میں گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب ہو رہا ہے تو آج بھی نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ کو کیوں بنایا؟ آج بھی نبیوں کی ضرورت ہے۔ اگر نبی نہیں آئیں گے تو نبی کا کام کون کرے گا؟ کس پر ذمہ داری ہے؟ کل سنیے، بہت دلچسپ مسئلہ ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اللہ نے ہم کو حضرت محمد رسول اللہ کی جو امت بنایا ہے اس میں کیا کیا انجام ہے ہم کو دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب حاضر ہیں تیرے گھر میں، ہاتھ اٹھائے ہیں، گناہگار و خطاکار و سیاکار ہیں۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اگر کوئی معاف کرتا تو اس سے جا کر کے سوال کرتے، لیکن اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کا آدھا حصہ گزر گیا، قرآن کا 2 حصہ، نماز تراویح
تراویح میں پڑھ دیا گیا۔ اے اللہ قبولیت کے بارے میں ہم سب کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن تیری رحمت کے بارے میں علم ہے۔ اے اللہ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، ہمارے روزے نمازوں کو قبول فرما لیجئے، آئندہ رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو بہت قبول فرمائیے، کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان سارے بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔